السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں دوائیوں سے کہاں ٹھیک ہوتی ہے۔ موٹر سائیکل کا پنچر لگواتے ہوئے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اس ہفتے بھی اپنے گھر واپس نہ ہی جاؤں تو بہتر ہے۔ دیر تو ویسے بھی ہو چکی تھی اور جہاں پچھلے 3 ہفتے گزر گئے ہیں یہ بھی گزار ہی لوں تو گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک ہی بار چلا جاؤں گا۔ اسی سوچ بچار میں روڈ پر کھڑے میں نے 15-16 سال کے ایک نوجوان کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ وہ عجیب سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہو لیکن رش کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تھا۔ جب پنچر لگ گیا تو میں نے دکاندار کو 1000 روپے کا نوٹ دیا۔ اس نے 100 روپے کاٹ کر باقی مجھے واپس کر دیے۔ میں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جوں ہی واپس شہر کی طرف مڑنے لگا تو وہ لڑکا جلدی سے میرے پاس آ کر کہنے لگا، بھائی جان میں گھر سے مزدوری کرنے آیا تھا، آج دہاڑی نہیں لگی، آپ مجھے واپسی کا کرایہ 100 روپے دے دیں۔ میں نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی۔ سادہ سا لباس، ماتھے پر تیل سے چپکے ہوئے بال، پاؤں میں سیمنٹ بھرا جوتا، مجھے وہ سچا لگا۔ میں نے 100 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ شکریہ ادا کر کے چلنے لگا تو نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا۔ میں نے کہا، سنو، تمہیں دہاڑی کتنی ملتی ہے؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی میں نے باقی کے 800 روپے بھی اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، نہیں بھائی، میرا گھر منڈھالی شریف ہے، میں 2-3 گھنٹے میں پیدل بھی جا سکتا تھا، لیکن کل سے ماں جی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اوپر سے دہاڑی بھی نہیں لگی، سوچا آج جلدی جا کر ماں جی کی خدمت کر لوں گا۔ میں نے کہا، اچھا یہ پیسے لے لو، ماں جی کے لیے دوائی لے جانا۔ وہ کہنے لگا، دوائی تو میں کل ہی لے گیا تھا، آج میں سارا دن ماں جی کے پاس رہوں گا تو وہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ مائیں دوائی سے کہاں ٹھیک ہوتی ہیں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اتنے میں اس کی بس بھی آ گئی۔ وہ بس کی چھت پر لپک کر چڑھ گیا اور میری طرف مسکراتے ہوئے زور سے بولا، گلو ہے جی میرا نام، گلو۔ گلو کی بس آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی، لیکن گلو کے واپس کیے ہوئے 800 روپے میری ہتھیلی پر پڑے ہوئے تھے اور میں ہائی اسٹریٹ کے رش میں خود کو یکدم بہت اکیلا محسوس کرنے لگا۔ کچھ سوچ کر میں نے موٹر سائیکل کا رخ ریلوے اسٹیشن کی طرف موڑ لیا۔ موٹر سائیکل کو اسٹینڈ پر کھڑا کر کے ٹوکن لیا اور ٹکٹ گھر سے 700 روپے میں سہیوال کا ٹکٹ لے کر گاڑی کے انتظار میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ کب گاڑی آئی، کیسے میں سوار ہوا، کچھ خبر نہیں۔ سہیوال اسٹیشن پر اتر کے پھاٹک سے اپنے گاؤں کی وین پر سوار ہوا۔ آخری بچے ہوئے 100 روپے کرایہ دے کر جب شام ڈھلے اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو سامنے صحن میں چارپائی پر امی جان سر پر کپڑا باندھے نیم دراز تھیں۔ میرا بڑا بھائی دوائی کا چمچ بھر کر انہیں پلا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی امی جان اٹھ کر کھڑی ہوئیں اور اونچی آواز میں کہنے لگیں، میرا پتر خیر سے گھر آ گیا ہے، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے دوڑ کر ان کے سینے سے جا لگا۔ بس کے گیٹ میں کھڑے گلو کا مسکراتا ہوا چہرہ یکدم میری آنکھوں کے سامنے آ گیا اور میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے 800 روپے واپس کیوں کیے تھے۔ والدین کی جان اپنے بچوں میں ہوتی ہے، اس بات کا خیال رکھا کریں، والدین کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اگر آپ انہیں کچھ نہیں دے سکتے تو خیر ہے، لیکن انہیں اپنی زندگی میں سے وہ قیمتی وقت ضرور دیں جن سے انہیں احساس ہو
کہ وہ آپ کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ ماں دوائیوں سے کہاں ٹھیک ہوتی ہے، ماں دوائیوں سے کہاں ٹھیک ہوتی ہے۔ ماں باپ کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں، آپ کی بھیجی ہوئی دواؤں کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوش رہیں اور اپنے ماں باپ کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں۔